ڈی سی گوادر اورنگزیب بادینی کہتے ہیں نکاسی آپ کا کام جاری ہے، شہر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے، صورتحال کنٹرول میں ہے۔ جی ایل این سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 29 فروری سے بارشوں کا جو نیا اسپیل آ رہا ہے اس سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ تقریباً تھم گئی ہے اور ہمارا ریلیف کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے، نکاسی آب کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، کافی مکانات جزوی طور پہ ان کو نقصان پہنچا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک کسی قسم کی ڈیتھ یا کیجولٹیز رپورٹ نہیں ہوئی، تاہم وہ لوگ جو کہ بارش کی وجہ سے افیکٹ ہوئے، جن کے مکانات کو نقصان پہنچا ہے، ان کو ہم نے الٹرنیٹ لوکیشن جی پی اے ہیڈ کوارٹر لے کر گئے ہوئے، جہاں پہ وہ ہمارے ساتھ اسٹے کریں گے جب تک ان کے مکانات ٹھیک ہوتے ہیں، بارشوں کا سلسلہ تھم نہیں جاتا، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایفرٹس ہماری تھی وہ چل رہی ہے، ساری رات چلتی رہیں گی اور امید ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر ہم شہر کے تمام پانی کی نکاسی کر لیں گے۔ 29 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارشوں کا ایک اور سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا جو یکم تک چلتا رہے گا، لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ گوادر شہر جو اس وقت زیادہ افیکٹ ہوا ہے وہ اس سلسلے میں زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے زیادہ تر اثرات پستی اور اورماڑا کی طرف ہوں گے۔ ان دا مین وائل ہم جب بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہم اورماڑا اور پستی کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں، تیز ہواؤں اور بلائی اضلاع میں برف باری کا ایک اور سلسلہ 29 فروری سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کیا مراسلہ جاری کر دیا۔ بارشوں اور برفباری کے پیش نظر پیش کے اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ بارشوں سے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں طوفانی اور فلیش فلڈنگ، جبکہ شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ بارشوں اور برفباری کا سلسلہ 3 مارچ تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ تو دوسری جانب امریکہ نے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کے پاکستان میں امریکی مداخلت کے الزامات کی تردید کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے الزامات غلط اور جھوٹے ہیں، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کھڑے ہو کر سچ بولو۔ چاہتے ہیں پاکستانی عوام اپنی حکومت اور ملک کا فیصلہ کر سکے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی اظہار اور آزاد صحافت کا حق دیکھنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیوں کے اجلاس آج ہوں گے۔ دونوں اجلاسوں کے لیے ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کا آغاز آج صبح 11 بجے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف لیں گے اور حاضری رجسٹر پر دستخط کریں گے، جس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی 5 بجے تک سیکرٹری اسمبلی کے پاس جمع کروائے جائیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی آج منعقد کیا جائے گا، جس میں 50 سے زائد 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر کی عدم موجودگی پر سینئر رکن انجینئر زمر خان اچکزئی کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو ہی ہوگا۔ سیاسی جماعتوں اور نگران حکومت نے حکمت عملی طے کر لی۔ 28 فروری کی رات 12 بجے سے پہلے نوٹیفیکیشن تحریک انصاف کسی عدالت میں چیلنج بھی کر سکتی ہے، اس لیے اجلاس کی طلبی کا نوٹیفیکیشن بھی 29 فروری کو ہی جاری کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا نوٹیفیکیشن چیلنج ہونے کا خدشہ۔ افتتاح اجلاس کا نوٹیفیکیشن بھی 29 فروری کو ہی جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزارت پارلیمانی امور نے اجلاس کی نئی اسمبلی سے متعلق آئینی ماہرین سے مشاورت مکمل کر لی۔ قومی اسمبلی کا افتتاح اجلاس بلانے کے لیے وزیر پارلیمانی امور مرتضی سولنگی نے سیکرٹری قومی اسمبلی طاہر حسین سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر کی جانب سے اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط نہ کرنے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 28 فروری کی رات 12 بجے سے پہلے نوٹیفیکیشن تحریک انصاف کسی عدالت میں چیلنج بھی کر سکتی ہے، اس لیے 29 فروری شروع ہوتے ہی اسپیکر کی جانب سے اجلاس کی طلبی پر کوئی سوال نہیں اٹھ سکے گا۔ آئین کے مطابق الیکشن کے 21 دن کے اندر اجلاس ہونا لازمی ہے اور 29 فروری 21واں دن ہے۔ صدر مملکت قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر آئین شکنی کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف 2 مقدمات درج ہوں گے، ایک عدم اعتماد پر اسمبلی توڑنے اور دوسرا اجلاس نہ بلانے کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں آصف علی زرداری نے مفاہمت کے عمل میں پی ٹی آئی کے شامل ہونے کا بھی کہا تھا، انہوں نے بات نہیں کی۔ جو اڈیالہ جیل میں ہے وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ جمہوریت، آئین اور قانون کو نہیں مانتا۔ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ جو بات کر رہے ہیں ان کو موقع دیں۔ اختلافات آپس کے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، تب تک آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کریں گے۔
ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہیں ان کو چلے ہم جا کے ووٹ دیتے ہیں. جو دوسرا سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل, انہوں نے میرا ووٹ مانگا ہی نہیں. اب وہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی اور کا حکومت بن رہا ہے. سنی اتحاد کونسل کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی ان اپوز چیف منسٹر الیکٹ کروا دیے ہیں. انہوں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اس کا مخالفت ابھی نہیں کی. شہباز شریف صاحب بھی تقریباً ان اپوز تھی, ان کا پھر یونانیمس وزیر اعظم بنتا جا رہا ہے. اس صورتحال میں تو آپ بھی خوش ہو جائے, میں بھی خوش ہو جائے, میں اور کیا کہوں. الوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانس سنبھال سکیں گے. جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں. کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے الوی صاحب کے. شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات الوی صاحب نے آئین توڑا, اسمبلی کو نہیں بلایا, تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی. نون کے رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں صدر ایک بار پھر آئین شکنی کر رہے ہیں. باعزت طریقے سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لینا چاہیے تھا. صدر نے ہاؤس نامکمل ہونے کا اعتراض کیا. جب نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا تو ہاؤس کے نامکمل ہونے کا کیا جواز ہے. دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے. 29 فروری کو اجلاس ہر صورت ہوگا. ہماری جو ایفرٹ ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کے چلے, نیشنل اسمبلی میں بھی اور وہاں بھی. کل کا جو بلوچستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور وہاں جا کے کل حلف لیں گے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہاں باہمی تعاون کرے گی. وہی چیز فالو کی جائے گی بلوچستان میں. یہ بڑی کلیئر ہے کہ انٹرپریٹیشن جو بھی ہو, لیکن 21ویں دن اجلاس ہونا ہے اور وہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. میں نے جیسے عرض کیا لا منسٹری کی بھی ذمہ داری ہے, پارلیمانی افیئرز منسٹری کی بھی ذمہ داری ہے, نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرانزٹ جو اسپیکر اس وقت ہے جنہوں نے ایک نئے اسپیکر کو منتخب ہو کر ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے, اور جو ہی وہ آپ کو پتا ہے کہ حلف ہوں گے ممبرز کے, تو 29 تاریخ کو اس کے بعد لوگ ممبرز اپنا رجسٹر کریں گے. ہمارا یہاں ایک پروسیس ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پروسیس تقریباً 5 دن کا ہوتا ہے. یہ آئین خود کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز جو آئین میں ہونی تھی اگر وہ اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوئی لیکن ہو گئی تو وہ ویلڈ ہے اور وہ اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. کہ ہم چاہیں گے کہ جے یو آئی نہ صرف بلوچستان میں ہم دونوں پارٹی کے ساتھ چلے, وہ وفاق میں بھی ہمارے ساتھ چلے. اور یہ کرائسس اس طرح کے ہیں, اتنے ڈیپ اور اتنے یعنی گہرے کرائسس ہیں کہ اس کو سب مل کے پارٹیز اگر مل کے کریں گے تو یہ انشاءاللہ آسانی سے پاکستان بڑی جائے گا. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے صدارتی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں صدارتی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. یہ سسٹم چلنے والا نہیں, ختم ہو جائے گا. آنے والے دنوں میں جو سسٹم کے اندر ہیں روئیں گے. 9 مئی کا بیانیہ تو دفن ہو گیا. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہمیں عوام نے ریجیکٹ کیا. پی ٹی آئی نے صرف رابطہ کیا, ساتھ چلنے کی بات نہیں ہوئی. ہمارے اور ان کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. کسی سیاستدان کی گرفتاری کا حامی نہیں ہوں. میں بتا دوں, ہم نے ساری زندگی الیکشن, میری یہ داڑھی الیکشنوں میں سفید ہوئی. سن 1965 کا الیکشن مجھے یاد ہے جب بی ڈی سسٹم کا الیکشن تھا, اور پھر سن 70 کا الیکشن میں تو میں نے خود کمپین چلائی ہے اپنے والے. تو آج تک الیکشن ہم لڑ رہے ہیں. الیکشن کمپین میں ہی پبلک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن کا آپس میں مقابلہ, کون جیت رہا ہے کون ہار. یعنی اس میں فوراً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, اور یہاں پر نتائج جو ہے ایسے لوگوں کے حق میں آئے ہیں جو الیکشن میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے, گھروں میں سوئے ہوئے. الیکشن سے دستبردار شدہ لوگ وہ کامیاب ہو گئے. آپ خود ذرا اندازہ لگائیں یہ کیا الیکشن تھے جی. تو اس طریقے سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان ہو گئے اور ہم باہر رہ گئے ہیں, یہ ان ہو کر بھی روئیں گے. ملک نہیں چلے گا ان سے. یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے, یہ کولیپس کر جائے گا. اب یہ جو نظام ہے ملک کے اندر کا یہ تو تمام ہو جائے, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ ملک کولیپس نہ کر جائے. تو ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقا و سلامتی اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے, اور اس کا صلہ جس طرح پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دیا ہے, اس تمام تر دھاندلی کی ذمہ دار وہی. آصف زرداری کو صدارتی الیکشن میں کامیاب کرانے کے لیے بلاول بھٹو متحرک. چیئرمین پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, سید خورشید شاہ اور نوید قمر شامل. کمیٹی آصف علی زرداری کو صدارتی الیکشن میں کامیاب کرانے کے لیے تمام جماعتوں سے ووٹ مانگے گی. بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ, الیکشن کمیشن نے تمام درخواستیں یکجا کر دی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن آج تمام درخواستیں اکٹھی سنے گا.
वफाक में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली। PTI ने आमिर डोगर को स्पीकर कौमी असम्बली जबकि जुनेद खान को डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का कहना है कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, जीत PTI की ही होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने बताया कि बानी PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर जबकि डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए मालाकंड से नौमंतखब मेंबर जुनेद खान को उम्मीदवार नामजद किया है। कौमी असम्बली में स्पीकर इलेक्शन के लिए मुल्तान से आमिर डोगर साहब को नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए मलाकंड से हमारे नौ मुंतखब मेंबर जनाब जुनेद खान साहब को। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जीतिए और तहरीक लबैक पाकिस्तान दीगर सियासी जमातों के साथ बात करेंगे और मुश्तरका तौर पर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। खान साहब ने मुझे क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आप जो है ना तमाम पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठा करें और इसके ऊपर जो है ना हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं कि ये मुल्क में जो है ना कभी जो रिगिंग हो ये परमानेंट इसका जो है ना खात्मा हो। PTI की जानिब से कौमी असम्बली में हलफ उठाने के हवाले से कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में हतमी फैसला होगा। MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने ऑडियो लीक के मामले पर वीडियो बयान जारी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि ऑडियो मेरी है और मैं उसे मानता हूँ, मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूँ, नून लीग से कई मुलाकातें हुई थी, बहुत दिनों से हमें ये इत्तला थी कि MKM लंदन के कुछ लोगों में हम में बैठे हुए हैं। MKM लंदन ने ऑडियो लीक की है, आम गुफ्तगू है जो टीवी पर भी हो रही है। एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं MKM की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं इस इलेक्शन के बाद से। तो हम इस्लामाबाद में कई पै दर पे PMLN से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे इतवार वाले दिन मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी PMLN वालों को कह रही है कि MKM का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, MKM का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है, वो हमें कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई MKM लंदन के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की। वो समझने को बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। नॉर्मल गुफ्तगू है जो कि टीवी पे भी वही बात हो रही है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे, इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। आज सुबह से मेरी एक इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में 9 रुकनी लार्ज बेंच केस की समाअत करेगा। अदालती मुआवन मंजूर मलिक अपने दलाइल जारी रखेंगे।